بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسکول کے چند بڑے لڑکے ایک معذور شخص کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس لاچار کو مختلف طریقوں سے ذہنی اذیت دے رہے تھے۔ دور کھڑا ایک بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس معذور شخص کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان بڑے لڑکوں سے الجھ پڑا۔ اس لڑائی کے دوران اس چھوٹے بچے کو چوٹیں تو آئیں، مگر یہ معذور شخص کو ان لڑکوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ گجرات کے گاؤں بانٹوا کا یہ نوجوان روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ وہاں آ کر اس نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ ایک دن یہ شخص کپڑے کی بڑی مارکیٹ میں کپڑا خریدنے گیا۔ وہاں اس نے دو نوجوانوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اسی جھگڑے کے دوران ایک نوجوان کو خنجر لگ گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جس نوجوان کو خنجر لگا تھا اس نے تڑپتے تڑپتے وہیں پر جان دے دی۔ یہ سارا ماجرا وہ نوجوان دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس دن کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں: دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، دوسروں کا تماشا دیکھنے والے، اور تیسرے وہ جو دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں دوسروں کی مدد کرنے والا بنوں گا۔ اسی سوچ کے مد نظر اس نے کراچی کے علاقے کھارا در میں 1951 میں ایک ڈسپینسری کھول لی اور اس ڈسپینسری میں لوگوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ وہ نوجوان اکثر اوقات اسی ڈسپینسری کے باہر سیمنٹ کے پھٹے پر سو جایا کرتا۔ اس ڈسپینسری کے باہر ایک لوہے کا ڈبہ بھی رکھ دیا گیا جس میں لوگ گزرتے ہوئے سکے وغیرہ اس میں ڈال جاتے، جس سے اس ڈسپینسری کے تھوڑے بہت اخراجات تو پورے ہو رہے تھے، لیکن یہ ڈسپینسری اچھے طریقے سے چل نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اس نوجوان نے مختلف علاقوں کے دورے کیے، اس کو کچھ فنڈز وغیرہ اکٹھے ہوئے۔ ان فنڈ سے اس نے مختلف ملکوں کے دورے کیے تو اس کو کافی زیادہ فنڈز اکٹھے ہو گئے۔ اس نے 1952 میں ایک زچگی سینٹر بنایا اور 1956 میں ایک نرسنگ ٹریننگ سینٹر بھی قائم کر دیا۔ اس نوجوان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے لوگ دل کھول کر اس کی مدد کرتے رہے۔ چنانچہ اس نے 1957 میں ایک پرانی سی وین خریدی اور اس پر بڑا سا کر کے لکھوا دیا: غریب آدمی کی وین۔ یہ وین بعد میں ایمبولینس کی شکل اختیار کر گئی اور یہی ایمبولینس بعد میں دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بن گئی۔ یہ رات کو بھی فون کے پاس سوتا، جب کوئی ایمرجنسی اس کو کال آتی یہ اٹھا گاڑی سٹارٹ کرتا اور لکھے ہوئے پتے پر پہنچ جاتا۔ یہ بغیر کسی غرض کے مریضوں کی اور غریبوں کی مدد کرتا۔ یہ نوجوان لاشیں اٹھانے بھی جاتا تھا۔ گندے نالے میں لاش پڑی ہوتی تھی جس کو اس کا کوئی اپنا بھی ہاتھ نہیں تھا لگاتا۔ یہ نالے میں اترتا، اس لاش کو باہر نکالتا، اس کو غسل دیتا، اس کا جنازہ پڑھتا اور اس کو دفنا دیتا۔ مسجد کے باہر کوئی عورت اپنا بچہ چھوڑ کے چلے گی، اس نوجوان نے اس بچے کو بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج وہ بچہ ایک بڑا وکیل ہے۔ یہ شخص بازاروں میں نکلا تو اس نے بے بس بوڑھے دیکھے تو ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا دیا۔ اس نے پاگلوں کو دیکھا تو ان کے لیے پاگل خانے بنا دیے۔ اس نے بھوکے دیکھے تو ان کے لیے لنگر کھانے چلا دیے۔ بے بس چھوٹے بچے فٹ پاتھوں پر سوتے ہوئے دیکھے تو ان کے لیے چلڈرن ہوم بنا دیا۔ لوگ اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے رہے۔ اس شخص نے ایک فاؤنڈیشن بنا لی۔ یہ فاؤنڈیشن تو بہت پہلے کی بنی ہوئی تھی، اب اس شخص نے اس فاؤنڈیشن کو باقاعدہ نام دے دیا۔ اس شخص نے زندگی میں نہ کبھی کوئی تقریر کی، نہ گلے پھاڑ کر نفرتوں کے درس دیے، نہ کبھی کوئی پریس کانفرنس کی، اور نہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گارڈز کے ساتھ اترا۔ یہ ایک سادہ سا انسان پوری دنیا کے لیے انسانیت کی ایک مثال بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ سادہ سا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عبدالستار ایدی ہیں، جنہیں اینجل آف مرسی اور بابائے خدمت بھی کہا جاتا ہے۔ 2003 تک 8000 لاوارث لاشوں کو ایدی فاؤنڈیشن نے دفنایا، 16000 نوزائیدہ بچوں کی پرورش کی، ہزاروں بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ ایدی فاؤنڈیشن اب بھی درجنوں ویلفیئر کے ادارے چلا رہی ہے۔ ایدی ویلفیئر کا ہی شروع کیا ہوا ایک ادارہ ایدی ایمبولینس اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس ہے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔
ایدی فاؤنڈیشن کے پاس اس ٹائم 2000 کے قریب ایمبولینس موجود ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کا جال اس ٹائم پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ایدی فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں، جہاں پر یہ بہت سے فلاحی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ عبدالستار ایدی کو بہت سے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں کراچی IBA کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، حکومت پاکستان کا اعلیٰ اعزاز نشان امتیاز، عالمی میمنی تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، اس کے علاوہ لاہور میں ان کے نام پر ایک شاہراہ بھی منسوب ہے۔ عبدالستار ایدی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان میں ان کے نام کا ایک 50 روپے کا سکہ بھی جاری کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس، ایدی ہوم اور لنگر کھانے اور بے شمار فلاحی کام سر انجام دینے والا یہ شخص 8 جولائی 2016 کو وفات پا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ بلقیس ایدی، ان کا بیٹے فیصل ایدی اور ان کی بیٹی اس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔